بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موت سے چند لمحے پہلے بوڑھوں کے دو کام اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ ان کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت ہے، یعنی مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جاتے ہیں۔ ناظرین، اداس چہرہ، سفید داڑھی، ہاتھ میں لاٹھی، چال مستی، بات کرنے میں گھبراہٹ، یہ معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہے جسے ہم بوڑھا کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کئی مراحل سے گزرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتی ہے۔ بڑھاپے گویا اختتام زندگی کا پروانہ ہے۔ اختتامی مراحل ہنسی خوشی پورے ہوئے تو اس سے دلی سکون بھی ہوتا ہے اور رہن سہن میں پریشانی بھی نہیں ہوتی، لیکن آج کل جو صورتحال بوڑھے افراد کے ساتھ روا رکھی گئی ہے، اس سے بوڑھے افراد کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ والدین نے بچوں کی پرورش اس امید پر کی تھی کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ لڑکا بوڑھے باپ کا سہارا بنتا، کمر کو بھی توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک جانب معاشرے کی یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بوڑھوں کی تعظیم کی تعلیم دی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے تعظیم کا ثبوت بھی مہیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے افراد کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بوڑھوں کی تعظیم کی جائے۔ اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اس احادیث سے عمر رسیدہ افراد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اول ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کو حامل قرآن اور عادل بادشاہ پر بھی مقدم کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کی اہمیت و عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ افراد کی حمایت فرمائی۔ دوسری حدیث میں بوڑھوں کی اہمیت کچھ یوں بیان فرمائی کہ جس کو اسلام کی حالت میں بڑھاپا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کی قدردانی کرتے ہوئے روز محشر نور مقدم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا اکرام و احترام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، چھوٹے بڑے کو سلام کریں۔ بڑوں کے اکرام و احترام کی ایک شکل سلام بھی ہے۔ بڑوں کی عمر، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کیا کریں، تاکہ یہ اسلام چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کے اکرام کا جذبہ بھی ظاہر کرے اور بڑوں کے لیے بھی دل بستگی کا سامان ہو۔ کئی مقامات پر بڑوں کو بچوں سے اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ بچے انہیں سلام نہیں کرتے۔ فطری طور پر بڑی عزت کے طالب ہوتے ہیں، کیونکہ نہ ہم ان کے اس تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے سلام کے ذریعے ان کی جی کو خوش کریں۔ مجالس میں کوئی مشروب لائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا لحاظ کیا کہ اس کو پہلے بڑے نوش فرمائیں۔ بڑوں سے آغاز ہو، فرمایا بڑوں سے آغاز کیا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسواک کرتے ہوئے دو میں سے بڑے کو پہلے مسواک عنایت فرمائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، برکت تو ہماری بڑوں کے ساتھ ہے۔ کون ہے جو برکت کا متلاشی نہ ہو، جو برکت کا طلبگار نہ ہو؟ آج تو کئی ایک بے برکتی کے شاخی ہیں۔ ایسے میں برکت کی حصول کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ بوڑھوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے، ان کے اخراجات کی کفالت کی جائے، اس سے آمدنی میں برکت ہوگی۔ نیز ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات چیت میں بھی پہل بڑوں کو موقع دیا کرو۔ ایک موقع پر بوڑھوں کے اکرام کے فضائل و فوائد ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان نے کسی بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی بنیاد پر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھاپے میں اکرام کرنے والا شخص مقرر فرمائیں گے۔ کون ہے جو اپنے بڑھاپے کو ہنسی خوشی پورا نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے جو بڑھاپے میں خدمت گزاروں سے کتراتا ہے؟ کون ہے جو بڑھاپے میں آرام و سکون نہیں چاہتا؟ ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان نسخہ عنایت فرمایا کہ اپنے بوڑھوں کا اکرام کرو، تمہیں بڑھاپے میں خدمت گار مل جائیں گے۔
الغرض مختلف موقع پر مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی اہمیت و عظمت کو واضح کیا اور امت کو ان پر توجہ کی تعلیم دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق ہے کہ امت کے ہر کمزور طبقہ پر بھی ذات خود بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا کرو، اوروں کو بھی رحم کرو سے پیش آنے کی تلقین۔ ایک بوڑھا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے تو آنے والے کے لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش نہ پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصفات سے متفق نہیں تو گویا وہ ایک اہم مسلمان صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خواستگار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، انہی میں ایک اہم واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمانہ کریمانہ سلوک ہے۔ حالانکہ دوسرے فاتحین کا طرز عمل تو یوں ہے جیسے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جب کسی بستی میں فاتحین داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اہل عزت کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہی ان کا طرح امتیاز ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز خیال نہیں کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے، اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان صاحب کے اختلافات کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی پہلی صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھا کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل قرات کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر غصہ ہوتے ہوئے فرمایا، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمروز افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسی اہم فرائض میں بھی جاری ہے۔ بڑھیا کا مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کا سامان اٹھا کر شہر مکہ کے باہر پہنچا دیا تھا، حالانکہ وہ بڑھیا جو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی میں مصروف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب 61 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس میں کوئی مشروب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے اجازت چاہی، تو کہ تم دائیں جانب ہو اور اگر اجازت دو تو میں اس کو بڑے صحابہ کرام سے شروع کر دوں، تو بچوں نے آپ کو بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں اور بوڑھوں ہی سے کیا جائے، اس لیے بچے سے اجازت بھی مانگی، لیکن بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روش کردہ برکت کی وجہ سے اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہ دی۔ اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ ہر صورت ان کے اکرام کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ رشتہ داری اور تعلق
تعلق سے بلاتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کے رستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم، ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے بوڑھے۔ والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے رہے ہوں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کی جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔